Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Today we are here to discuss the leadership model of Huzur sallallahu alaihi wasallam, the greatest role model for the Muslim world. اور جس طرح آپ کو پتہ ان سے بڑی شخصیت نہ پہلے آئی ہے اور نہ فیوچر میں آئے گی. سو وی آر ہیئر ٹو ڈسکس دا ڈفرنٹ آسپیکٹ آف دا لیڈرشپ کریکٹرسٹک آف دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ٹوڈے وی ہیو اے کمپنی آف مسٹر حماد, lecturer in software engineering department, and Mr. Osama with us from the software engineering department. So we start discussing the different aspect. My first question with Mr. Hamad. Hamad, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی کریکٹرسٹک ہے جو سب سے زیادہ آپ کے خیال میں پریکٹیکل ہے اور اس لیڈرشپ ماڈل کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق, جس کو مسلمانوں کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے اور اپنی زندگیوں پر اپلائی کرنا چاہیے؟ سب سے جو بڑی بات ہے, جو اہم ایک کریکٹرسٹک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ یہ ہے کہ لوگوں پہ شفقت کرنا, رحم کرنا. اور ہم کیونکہ ایک ہیبٹ ہے جو میں جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, وہ ہیبٹ یہ ہے کہ بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ. اگر ہم اس ہیبٹ کو ہی ریلیٹ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سلیم صاحب جو ہے وہ اس میں ایک ویلڈ ہے, وہ ہمارا اس میں جو آپ کا اوپینین ہے وہ نکلتا ہے کہ ہمیں آخرت کو ذہن میں رکھ کے کوئی عمل کرنا چاہیے, تاکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو رحم کرنے والے تھے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کو معاف کرنے کا بڑا جذبہ رکھتے تھے. تو یہ جو ایک جذبہ ہے معاف کرنے کا, یہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے. اور جیسا کہ اس کے اندر ایک ایگزامپل یہ بھی بڑی اچھی میں کوٹ کروں گا کہ طائف کا ایک واقعہ جب ہوا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار نے پتھروں کی بارش کر دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے لہو لہان ہو گیا. انہوں نے پھر بھی اپنے اندر جو ہے جنہوں نے زیادتی کی ان کے لیے ایک اچھا جذبہ تھا, تو ان کے لیے ایک نیک نیتی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ہدایت دے دیں, یہ ہدایت کے راستے پر چلیں. بالکل, یہ بڑا اچھا حماد صاحب آپ نے ایکسپلین کیا. اور ہیئر ان سپیریئر یونیورسٹی آئی ول گیو فل کریڈٹ ٹو دا آنریبل چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبد الرحمان صاحب کو اور میڈم ریکٹر کو. یہ پورا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کے آسپیکٹ کو جو ہے وہ ہمیں اپرچونیٹی دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت سب سے جو برننگ ایشوز ہیں ہمارے وہ زندگی کے اندر, جہاں پر ہم ڈفرینٹ لیپسز کو فالو کر رہے ہیں یا ڈفرینٹ لیپسز کو سفر کر رہے ہیں ایکچولی, تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم پروفیٹک ماڈل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جو ایسوسیٹ ہے اس کو فالو کریں. تو اب میں سیم کوشچن اپنے دوسرے گیسٹ اسامہ صاحب کی طرف لے کے چلتا ہوں. دیکھیے سر, جس طرح سر حماد نے چیزوں کو ڈسکس کیا ہے بڑے اچھے وے میں کنٹینیو کیا ہے, ٹھیک ہے, میں اس میں کچھ اپنی ویلیوز ایڈ اپ کرنا چاہوں گا جو مجھے انڈرسٹینڈ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے سر حماد سے یہ کویشچن کیا ہے کہ کون سی ایسی کریکٹرسٹکس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے جو مسلمانوں کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے پوائنٹ آف ویو کے اکارڈنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے جو ہمیں ہونیسٹی ہے نا, بی ہونیسٹ ہونا چاہیے مسلمانوں کو, اسپیشلی اس دور میں. اور کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ ہونیسٹ نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوتا. ٹھیک ہے, بالکل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نبوت جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان کیا, لیکن مکے میں آپ صادق اور امین مشہور تھے. بالکل. اور وہ شروع سے مشہور تھے جب سے آپ نے تجارت شروع کی. ٹھیک ہے, اور یہ چیز جو ہے وہ ان کی کفار مکہ کو بھی انسپائر کرتی ہے. جو آپ کا کریکٹر ہے اس کے اندر ایک ہونیسٹی کا پوائنٹ آف ویو لے کے آتے ہیں, تو وہ آپ کی جو گروتھ سٹارٹ ہونا شروع ہوتی ہے نا کریکٹر کی, اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. ہاں جی بالکل, میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا ایکسپلین کیا اس چیز کو. اچھا, اسی بات کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. تو پروفیٹک ماڈل کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ, بلکہ یہ ماڈل شروع یہاں سے ہوتا ہے, بلیو ان اللہ. تو میں حماد صاحب سے چاہوں گا کہ وہ اس چیز کو ذرا ان دا کرنٹ سینیریو, پرٹیکولرلی جب لوگ مایوسی کا شکار ہیں, اور جس طرح قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ وی آر ایز اے مسلم فاربڈن ٹو لوز دا ہوپ, ہمیں کسی بھی حال میں نا امید نہیں ہونا. اور اسی چیز کو تھوڑا سا ذرا ہائی لائٹ کریں, اس پر روشنی ڈالیں کہ بلیو ان اللہ موجودہ صورت حال میں جب لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں اور اس طرح کی ڈفرینٹ خرافات کے اندر مبتلا ہیں,
تو اس میں بلیو ان اللہ کی کیا امپورٹنس ہے ہمارے ساتھ؟ بلیف ان اللہ کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے اس پر ہمیں پختہ یقین ہونا چاہیے. بالکل. ہمارا اپنا ایمان اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر ہمیں کوئی زندگی میں کوئی مایوسی ہے یا کوئی ایسا ایشو ہے ہمارے ساتھ تو ہم صرف یہی جانیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے, وہی اس مسئلے سے مجھے نکالے, اور اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو ہمیں جو ہماری زندگی کے معاملات ہیں اس میں سے ہمارے کوئی یا مثبت طور پہ آگے نکلیں یا منفی جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہمارا یقین پختہ ہوگا تو ہی ہم زندگی کے ہر مسئلے سے ہر معاملات میں آگے نکل سکتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمیں ہم کہیں پہ بھی دیکھیں تو ہمیں ہر جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ایک جو ہے وہ عکس نظر آتا ہے کہ ہم دریا میں دیکھیں دریا چل رہا ہے, پرندے چہچہا رہے ہیں, اور جو درخت ہے وہ ہوائیں دے رہے ہیں, جو ہوا چل رہی ہے اور بارش ہونا, یہ سارے معاملات جو نیچر قدرت کا قانون ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ان کی رضا کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. انسان جو چاہے وہ نہیں ہوتا, اور ہم اپنی زندگی میں کچھ بھی اس کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے. آپ نے اچھی ایلیبریشن دی اور ہمارے دیکھنے والوں کو ضرور اس کا فائدہ ہوگا. جی شکریہ. اچھا, اسی چیز کو تھوڑا سا آگے میں بڑھانا چاہوں گا. ایک اور کانسیپٹ پروفیٹک ماڈل کے اندر موجود ہے, دس از کالڈ گریٹیچیوڈ, شکر بجلانا, شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی فرماتے ہیں اگر آپ شکر کریں گے تو میں اور زیادہ. بالکل ایسے تو اسی بات کو ہم لے کے چلتے ہیں ساما صاحب کی طرف کہ وہ اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں, اس کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی سر سلیم, جس طرح آپ نے بات کی ہے, ہم بات کر رہے ہیں لیڈ وتھ کریکٹر کے اوپر, ٹھیک ہے, اور اس میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ہم گریٹیٹیوڈ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ ضروری ہے ایک لیڈر کے لیے کہ وہ شکر گزار ہے. تو ایز اے مسلم بے شمار اس کی ہسٹری میں ہمارے پاس ایگزامپل موجود ہیں, ٹھیک ہے, کہ جو لوگ مسلم نہیں تھے جب وہ ایک کسی لیڈنگ پوزیشن میں ہوتے تھے اور وہ شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے, جس طرح آپ کے سامنے نمرود کی ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کے سامنے فرعون کی ایگزامپل ہے, وہ خود کو خدا سمجھنے لگ پڑتے تھے. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار نہیں تھے, وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں تھے کرتے کہ جو نعمتیں ان کو ملی ہوئی ہیں, جو اختیارات ان کو ملے ہوئے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, ٹھیک ہے. جب انسان کے مائنڈ میں گریٹیٹیوڈ آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری آتی ہے, اس کے دل میں ہر طرح کی نرمی آتی ہے دوسرے لوگوں کو لے کے, ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اور نعمتیں عطا کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ڈائریکشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی جاتی ہے کہ اس کا جو وے آف سکسیس ہے وہ کس وے میں ہے, ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے یہ شکر گزاری جو ہے وہ ایک بہت ہی ایک آپ کے پاس ویلیویبل پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی لیڈر کے اندر, کہ وہ اس کے بغیر غرور و تکبر کی طرف جا سکتا ہے, لیکن اگر وہ شکر گزاری کرے تو وہ ایک بہت اچھا لیڈر بن سکتا ہے, جس طرح آپ وسلم کی ذات ہے. بالکل, ٹھیک ہے. تو ہم نے کتنی آپ بینگا مسلم جنگیں جیتی, ٹھیک ہے, اس میں کوئی غرور نہیں آیا, کوئی تکبر نہیں آیا. اس کی سب سے بڑی ریزن کیا تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر بجلاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آئی ووڈ لائک ٹو تھینک مسٹر حماد اینڈ مسٹر اسامہ فار دیئر پریزنس. تو جس طرح میں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اتنا بڑا ذکر ہے کہ شاید انسانی علم عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو اس مختصر سے وقت میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور پرٹیکولرلی پروفیٹک ماڈل کو تھوڑا سا ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے. تو ایٹ دا اینڈ آئی ول کوٹ دا علامہ اقبال, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تھا. دنیا کے تمام ذکر آپ کی ذات مبارکہ سے شروع ہوتے ہیں اور آپ پر ہی جا کر ختم ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.